بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں اور کلمہ شریف ماں اور بہنوں، اب تک کے دروس میں علم کی بات آئی، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، اور ان کو دلائل کی روشنی میں جاننا اور سمجھنا، ماننا۔ آج کے درس میں بات ہوگی کہ العمل ہوگی کہ علم کے بعد عمل کا درجہ ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے مطابق عمل کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان اللہ کی وجود پر ہے، اللہ کی ذات اور ہستی ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ دوسری چیز کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کائنات کو اور کائنات کے اندر موجود ساری چیزوں کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز کہ عبادت کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں، ان تمام عبادتوں کو ہم اللہ کے لیے خاص مانیں، صرف اللہ کے لیے عبادت کریں اور غیر اللہ سے عبادت کی نفی کر دیں۔ کوئی بھی غیر اللہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں اللہ کے جو نام بتلائے ہیں یا اللہ کی جو صفات بتلائی ہیں، ہم ان ناموں کو اور ان صفتوں کو ہو بہو بامعنی مانتے ہیں۔ کسی بھی صفت کو یا کسی بھی نام کو معنی سے بے معنی نہیں کرتے، یا اس میں رد و بدل نہیں کرتے، یا اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے، یا کسی بھی صفت کو یا اللہ کی ذات کو مخلوق کی صفت سے یا مخلوق کی ذات سے تشبیہ نہیں دیتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی معرفت سے متعلق اور اس کے مطابق عمل کرنے کا مطلب ہے۔ دوسری چیز ہے کہ رسول کی معرفت، اس سے متعلق ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اس کے مطابق عمل کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، ان سب نے یہی کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام ہو بہو اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا۔ کسی نے بھی کچھ بھی اس میں رد و بدل نہیں کیا، کسی نے اس میں کچھ بڑھایا نہیں، کسی نے اس میں کچھ گھٹایا نہیں، یا کسی نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ کسی بھی طرح سے اس طرح کی چیزوں سے نبیوں کو رسولوں کو پاک ماننا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں جن نبیوں کا ذکر تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام پر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، اور جن نبیوں کا رسولوں کا ذکر نہیں ہوا ہے قرآن کے اندر، تو ان کو بغیر نام کے اجمالی طور پر ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے آخری رسول ہیں، تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ اس نبی کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں صفتوں کے ساتھ رسول پر ایمان رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور دین اسلام کی معرفت کے مطابق عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تمام آسمان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان اور اسلام دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب یہ دونوں ساتھ میں استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایمان کا مطلب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ باطنی عمل کہلاتا ہے، اور جب اسلام اس کے ساتھ
آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کرنا، اس کی گواہی دینا، دل سے سچ جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور نماز کا قیام ہے، روزے کو رکھنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور حج کو عمل میں لانا ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسلام کی بنیاد، اور جو 6 چیزیں بیان کی گئی ان کو کہا جاتا ہے ایمان۔ گویا ایمان کا تعلق ظاہری عمل باطنی عمل سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری عمل سے ہوتا ہے۔ تو دین اسلام پر عمل کرنا یا دین اسلام کے مطابق عمل کرنا ان چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ عمل کا ایک خاص مطلب ہے کہ عمل کے 2 حصے، ایک حصہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، جیسے ہم کلمہ کے بعد نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ایک عمل ہوتا ہے کہ جس کا تعلق انسان کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق دوسروں سے بھی جڑا ہوتا ہے، جیسے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد عمل میں ایک بنیادی چیز ہمیں اور آپ کو ذہن رکھنی چاہیے کہ علم کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اسی لیے عمل یہ علم کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو عمل مقبول نہیں، عمل سے پہلے علم ضروری ہے، اور اسی لیے کوئی آدمی اگر بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو یہ یہود کی نصارہ کی مشابہت ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اور اگر کوئی شخص علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتا تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بغیر علم کے عمل کرنا یا علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرنا، یہ دونوں ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔